السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم جمعے کی نماز پڑھنے گئے تو وہاں امام صاحب تقریر کر رہے تھے، خطبے سے پہلے جو بیان کرتے ہیں وہ کر رہے تھے، تو ہم بھی پہلی صف میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم اپنا قرآن پڑھ رہے تھے، سورہ کہف پڑھ رہے تھے، تو وہ تقریر کر رہے تھے۔ محرم چل رہا ہے، لازمی ہے محرم پہ ہی تقریر ہوگی، آج کہیں ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی کہ ہمیں 10 تاریخ کو عشرے والے دن، یوم شہادت والے دن اپنا دسترخوان وسیع کر دینا چاہیے، اچھا کھانا چاہیے، اچھا کھلانا چاہیے۔ تو ہم بیان سنا، اس کے بعد خطبہ ہوا، نماز وغیرہ ہوئی، ہم نماز فارغ کر کے باہر نکلے تو امام صاحب سے ملاقات ہوئی، سلام دعا ہم نے کی، خیر خیریت ہوئی۔ پھر ہم نے ان سے ایک بہت ہی محبت سے ہم نے کہا کہ امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے آپ سے، بس ایک بات میرے جو ہے وہ کھٹک رہی ہے یا ہضم نہیں ہو رہی ہے یا ہم اس پہ ایگری نہیں کر پا رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے کہا ہے کہ 10 تاریخ کو عشرہ والے دن ہمیں اپنا دسترخوان وسیع کر دینا چاہیے، مطلب اچھا کھانا چاہیے، اچھا کھلانا چاہیے، اس سے پورے سال آپ کے رزق میں خیر و برکت رہے گی۔ کہنے جی جی۔ تو ہم نے کہا یہ بات کا آپ کا سورس کیا ہے، مطلب کہاں سے آپ نے لی، کیونکہ ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ میرے علم میں بھی اضافہ ہو، ہم بھی جو ہے جانیں دین کو، کیونکہ یہ بات تو ابھی تک ہم نے کسی بھی جو ہے کتاب میں یا کسی بھی حدیث میں میرے سامنے نہیں آئی۔ تو کہنے لگے کہ جو ہے ہاں حدیث سے ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اس دن روزے رکھیے۔ ہم نے کہا بالکل ہم ایگری کرتے ہیں، ہم نے خود یہ حدیث سنی ہے، پڑھی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ ہم یہودیوں کی جو ہے مخالفت میں 2 روزے رکھیں گے، اور یہ بات بالکل ثابت ہے۔ لیکن یہ دسترخوان وسیع کرنے کی، خوشیاں منانے کی، کھانا کھانے اور کھلانے کی بات کہاں سے ثابت ہے؟ حدیث کی کتاب کو دیکھ کے پڑھتے ہوئے کسی بھی مولوی کی زبانی نہیں سنا کہ اس میں ایسا لکھا ہوا ہے۔ تو ان کا سب سے پہلا سوال ہم سے یہ ہے کہ آپ کا مسلک کیا ہے؟ اور ہم نے ان سے کہا کہ مسلک سے کیا، مسلک اسلک کچھ نہیں، آپ ہم کو بس یہ بتا دیجئے کہ وہ ریفرنس کیا ہے، سورس کیا ہے، حدیث سے لیا ہے یا کسی اعلیٰ حضرت کی کتاب میں لکھا ہے یا اشرف علی تھانوی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یا اہل تشیع کے یہاں کوئی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے مفتی صاحب نے بتایا تھا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے گا۔ تو کہنے لگے نہیں آپ جو ہے، ہم نے کہا آپ مفتی صاحب سے پوچھ لیجیے گا اور اگلے جمعے میں ہم آئیں گے، انشاءاللہ ملاقات ہوگی، آپ ہمیں بتا دیجیے گا۔ کہنے لگے نہیں ہم آپ کو مفتی صاحب سے ملوا دیں گے۔ ہم نے کہا نہیں ملوانے کی کیا ضرورت ہے، چھوٹی سی بات ہے، ان سے کیا ملے وہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، آپ بس ان سے پوچھ لیجیے گا۔ کہنے لگے دیکھیے ہمارے حناف میں تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے ان سے کہا کیا مطلب آپ کا اور ہمارا الگ ہے کیا؟ کہنے لگے نہیں الگ نہیں ہے، لیکن ہم جو حنفی لوگ ہوتے ہیں وہ، تو پھر انہوں نے وہ دائیں بائیں کرتے ہوئے ہم سے بس یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ آپ آئیے گا، ہم آپ کو اپنے مفتی صاحب سے ملوائیں گے، وہ آپ کو سمجھا دیں گے۔ تو میرا مقصد ان کو زیربار کرنا نہیں تھا، نہ ہی ان سے میری کوئی دشمنی تھی۔ میرا مقصد یہ تھا کہ جو حق، جو اصل ایمان، جو اصل دین اترا ہے، اللہ نے اپنے نبی پہ اتارا ہے، ہم اس کو بیان نہ کر کے یہ جھوٹے قصے، جھوٹے وعدے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اور رہی بات عشرے والے دن، تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ اچھا کھانا کیوں بنتا ہے؟ آپ کے گھر میں روز تو جو ہے اچھا کھانا بنتا نہیں ہوگا، کوئی بھی الحمدللہ جتنا بھی پیسے والا ہو، جس کو اللہ نے جتنا بھی نوازا ہو، لیکن اس کے یہاں روز بریانی نہیں بنتی ہوگی۔ لیکن جتنا بھی غریب ہو، کتنا بھی وہ دنیاوی اعتبار سے مفلس ہو، عید والے دن یا بقرہ عید والے دن یا اس کے یہاں کوئی خوشی کا موقع ہوگا تو لازمی وہ اتنا تو افورڈ کر ہی لے گا کہ اس دن بریانی بنا لے اور کچھ مہمانوں کو یا دوستوں یاروں کو کھلا دے۔ مقصد یہ ہے کہ دسترخوان وسیع جب آدمی کرتا ہے، جب وہ خوشی مناتا ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ غم منائیے، سوگ منائیے 10 تاریخ کو، لیکن یہ بھی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آپ 10 تاریخ کو خوشی منائیے؟ ہمارے نبی کے اہل البیت، ان کے گھر والے اس دن شہید ہوئے ہیں، آپ غم نہ منائیے، لیکن کم سے کم ان کی شہادت کو تو یاد کیجیے کہ ایک مسلمانوں کی ہی باغی جماعت نے اپنے نبی کے گھر والوں کو قتل کر دیا، پوری کی پوری امت ذبح کر دی۔ یہ مولویوں کے، اور مطلب ہم مولویوں کو غلط نہیں کہہ رہے ہیں، جو بھی ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں ان کو بس حق بات کرنی چاہیے، وہ دین بتانا چاہیے جو دین اللہ نے ہمارے نبی پہ اتارا ہے اور جو ہمارے نبی نے جی کے بتایا ہے، نہ کہ ادھر ادھر سے اپنے فرقوں کا دین۔ اور وہ آپ نے ایک چھوٹی سی مسجد میں چھوٹا سا سوال بھی کر لیا کسی بھی غلط بات پہ کہ جو بات ثابت نہیں ہے، تو پھر بڑے سے بڑے علاقے کی بڑی سے بڑی مسجد میں یہ غلط بات کرتے ہوئے ایک بار تو ضرور سوچیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی یہاں بھی ویسے ہی آدمی بیٹھا ہو جو میری بات کو پکڑ لے اور مجھ سے دلیل مانگنے لگے، ریفرنس مانگنے لگے۔ اس لیے وہی بات کرنی ہے جو کتاب و حدیث سے، قرآن و حدیث سے ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔